السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے پاس یہ ایک موبائل ہے، کیو موبائل ہے Z12 پرو، اور اس میں جو مسئلہ ہے وہ آپ دیکھیں۔ پہلے موبائل کو میں نے پاور آن کیا اور اس میں کیو کا لوگو آیا اور یہ آف ہو گیا۔ شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، میں دوبارہ سے اس کا پاور بٹن جو ہے اس کو پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں موبائل پر کیو موبائل کا لوگو آیا اور اب یہ پاور آف ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یعنی کہ بیٹری لو سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، تو میں اس کو چارجر کنیکٹ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ چارجر کے ساتھ چارجنگ کنیکٹ ہوا چارجر، اور اس کا سمبل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آف ہو گیا، یعنی کہ جو بیٹری کے پرسنٹیج چلتے ہیں اوپر وہ بھی نہیں آئے۔ بعض دفعہ اس طرح کا مسئلہ سافٹ ویئر سے بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ جو ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کہ اس قسم کے جو فالٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکوں، تاکہ اگر آپ کو اسی طرح کے مسئلے درپیش ہوں تو آپ ان کا حل کر سکیں، آپ وہ معاملات کور کر سکیں۔ بیٹری ہے، بیٹری کا جیک میں نے ریموو کر دیا۔ بیٹری ٹرمینل یعنی کہ جو اس کا بیٹری کنیکٹر ہے، فکس بیٹری والا موبائل ہے، جو بیٹری کا جیک ہے جہاں پر اس کی بیٹری کنیکٹ ہوتی ہے، میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ یہ موبائل بھی مجھے شاپ کیپر سے ملا ہے، تو آپ دیکھیں وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے بیٹری بھی اس کی تبدیل کر کے چیک کیے اور مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ اس کو فلیش کر کے چیک کر لیں۔ تو میں نے بھی اتنی توجہ نہیں دی اس پہ، اور میں نے بھی اس کو فلیش کر دیا، لیکن فلیش کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک یہ لائن جو ہے یہ ادھر جا رہی ہے، جو یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ ایک لائن جو ہے یہاں سے یہ لائن ادھر آ رہی ہے، یہ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو اور مزید زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ مزید اس کو کلیئر دیکھ سکیں۔ یہ جو لائن ہے یہ ادھر آ رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پر اس میں ایک ریزسٹنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ میں ایک ریزسٹنس کی جگہ ہے وہ خالی ہے، وہاں سے ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیمیج ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی کہ ہے نہیں۔ تو میں نے اس میں کافی ریسرچ کی، کافی میں نے اس پہ محنت کی، اور میں اس کے مسئلے کے حل تک پہنچ گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں یہ معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں نے اس میں مختلف ویلیوز کی ریزسٹنس لگا کے اس کو چیک کیا، تو میں آپ کو یہ میرے پاس 2-3 سرکٹ ہیں نوکیا کے، ان میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ حل ہوا ہے یہ اس ریزسٹنس کو لگانے سے حل ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ والی جو ریزسٹنس ہے یہ اس کو ریپلیس کیا ہے میں نے، اور مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں، یہ والی ریزسٹنس ہے اس آئی سی کے ساتھ جو اوپر لگی ہوئی ہے، اور میرے پاس تیسرا بورڈ ہے، یہ دیکھیں، اس میں یہ واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ ریزسٹنس ہے، اس کو میں نے ریپلیس کر کے وہاں پر لگایا ہے، یہاں سے ریموو کیا اور وہاں پر کو 2 ٹانکے لگا دیے، تو مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یہ والی ریزسٹنس ہے، یہ نوکیا کے تقریباً 101 اور 1280 وغیرہ 100 اور جتنے بھی یہ اس طرح کے سرکٹ والے چارجنگ سرکٹ جو ہے، اس کی یہ ایک ریزسٹنس میں نے استعمال کی ہے والے فون ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو جگہ ہے اس میں اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ بالکل چھوٹی یعنی کہ سائز کی لگی ہوئی ہے، اور میں نے اب جو ریزسٹنس اس میں لگانی ہے وہ تھوڑے بڑے سائز کی ہے۔ میں نے اس کو کاویہ کی مدد سے ہی میں نے اس کو ریموو کر لیا ہے، اور یہ لگی ہوئی ہے اس طرح کاویہ کے ساتھ۔ یہاں سے میں اس کو اس طرح رکھ لیتا ہوں اتار کر سائیڈ پہ، اور میں اس جگہ پر اس پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ دونوں کی لائن ایک ہی ہے۔ تو یہ جو آپ کو خالی پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کا جمپر کرنا ہے،
تو اس کے لیے آپ باریک وائر کا استعمال کریں، اور وہ باریک وائر جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے جمپر وائر میں، لیکن میں آسانی کے لیے کیونکہ پوائنٹس کافی باریک ہوتے ہیں تو میں استعمال کرتا ہوں یہ والی جو ہینڈ فری کی وائر ہے وہ استعمال کرتا ہوں میں اس کے لیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹاکا اگر ہلکا سا بھی لگ جائے تو وہ اترتا نہیں ہے، کیونکہ تار جو ہے وہ باریک ہے اور اس کو جس طرح بھی آپ موڑیں گے مڑ جائے گی۔ اس کو میں نے جمپر کر دیا، بورڈ میں جو ایک باریک پوائنٹ آپ کو میں نے دکھایا ہے، اور اب اس کا دوسرا جو سرا ہے وہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اس ریزسٹنس کے ساتھ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ریزسٹنس بڑی تھی اس لیے اس کو تھوڑا اس طرح لمبائی میں لگا کر اس پوائنٹ سے اس کو ایز اے جمپر کنیکٹ کر دیا ہے۔ میں بیٹری کا جو جیک ہے اس کو میں نے پش کر کے فٹ کیا، اور یہ فون ہے اور وہی فون ہے جو آف ہو رہا تھا۔ اب اس کو میں پاور بٹن پریس کر کے آن کرتا ہوں، موبائل آن ہوا۔ موبائل کو میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں موبائل آن ہو چکا ہے اور اس میں 97% بیٹری شو ہو رہی ہے، موبائل آن ہو چکا ہے۔ یعنی کہ پہلے یہ بنیادی مسئلے آپ چیک کر لیا کریں، کیونکہ یہ بیٹری کے جو BSI پوائنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر بیٹری کا جو BSI پوائنٹ ہو، یعنی کہ جس طرح نوکیا کی بیٹری ہے تو سینٹر کا پوائنٹ ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کے اینڈرائڈ یا فکس بیٹری والے فون ہوں تو ان میں جو پلس مائنس کے علاوہ 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، یا بعض میں 1 پوائنٹ ہوتا ہے، وہ BSI کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس میں 1 ریزسٹنس لگی ہے یا 2 ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ بیٹری لو ٹمپریچر کا معاملہ جو ہے وہ بھی حل کر سکتے ہیں، اور بیٹری ہائی ٹمپریچر کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی BSI کے پوائنٹس کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ٹپ جو موبائل ریپیئرنگ کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے چینل زین موبائل لیب کو سبسکرائب کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔